الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد۔ معزز حاضرین، آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، اور وہ ہے حرمین الشریفین کی حفاظت۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی نہ صرف دو عظیم عبادت گاہیں ہیں بلکہ پورے امت مسلمہ کے روحانی مرکز اور وحدت کی علامت ہے۔ حرمین الشریفین کی فضیلت تو زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسجد حرام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، برکت والا اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر صرف 3 مسجدوں کی طرف کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام میری یہ مسجد، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ یہ حدیث مبارک حرمین الشریفین کی دینی حیثیت کو واضح کرتی ہے۔ ان مقامات کی طرف سفر کرنا، ان میں عبادات کرنا اور ان کی خدمت کرنا عظیم شرف ہے۔ حرمین کی حفاظت انبیاء اور صحابہ کی سنت عمل ہے۔ حرمین الشریفین کی حرمت کا تحفظ ہر دور میں اہل ایمان کی اولین ترجیح رہی ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے حدود کو حرم قرار دیا اور اس کی حرمت پر زور دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی حرمت کے لیے دعا کی، رب اجعل ھذا البلد آمنا۔ حرمین پر حملہ پوری امت پر حملہ ہے۔ اگر کوئی حرمین الشریفین کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ صرف سعودی عرب یا عرب دنیا کے خلاف نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی خلاف اقدام کرتا ہے۔ یہ حملہ صرف ایک سرزمین پر نہیں بلکہ امت کی عزت، دینی شعائر اور روحانی مرکز پر ہوتا ہے۔ حرمین کی حفاظت صرف سعودی عرب کی نہیں پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ عملی طور پر حرمین کی خدمت اور انتظام کی سعادت اللہ تعالیٰ نے سعودی حکومت کو دی ہے، لیکن اخلاقی، دینی اور روحانی طور پر یہ تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ حرمین کی حرمت کی تحفظ کے لیے دعا کرے، دشمنوں کے پروپیگنڈے کو رد کرے، سوشل میڈیا پر غلط معلومات کے خلاف آواز اٹھائے، اتحاد کرے۔ دشمنوں کی چالیں اور امت کا فرض کیا ہے؟ آج کل کچھ طاقتیں حرمین الشریفین کے تقدس کو پامال کرنے کے در پہ ہے۔ کوئی ان کی خود مختاری پر سوال اٹھاتا ہے، کوئی بین الاقوامی نگرانی کی بات کرتا ہے اور کوئی ان کی حیثیت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ان تمام چالوں کا منہ توڑ جواب یہی ہے کہ مسلمان متحد ہو جائے اور حرمین کی حرمت پر کوئی سمجھوتا نہ کرے۔ حرمین کی خدمت
ایک اعزاز ہے، یہ سعادت اللہ تعالیٰ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ سعودی حکومت نے اپنی تمام تر توانائیاں اور وسائل حرمین شریفین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھے ہیں۔ جدید سہولیات، صفائی، امن و امان، حجاج کرام کی خدمت، یہ سب قابل تحسین اقدامات ہیں جنہیں سراہنا چاہیے، نہ کہ تنقید کا نشانہ بنانا چاہیے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ حرمین کی حرمت کو دل سے مانے، حرمین کی خلاف کوئی بات برداشت نہ کرے، بچوں اور نوجوانوں کو حرمین کی اہمیت سے آگاہ کرے، سوشل میڈیا پر مثبت پیغام عام کرے، امت میں اتحاد پیدا کرے تاکہ کوئی دشمن ان مقدس مقامات کی طرف میری آنکھ سے نہ دیکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔